خطیب ہیں محمد حسن شریف صاحب، پھر محمد نبی شریف صاحب، گواہ اول ہیں محمد عبدالباری صاحب اور محمد جانی صاحب، جو رشتے میں حقیقی ماموں رکھتے ہیں، اور گواہ دوم ہیں محمد خلیل شریف صاحب ول محمد نبی شریف صاحب، اور یہ نکاح 21,000 روپے سکہ رائے جملہ مہر معجل جو ادا کر دیا گیا ہے، اس کی عوض الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے۔ خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير۔ معزز حاضرین، یہ نکاح کی محفل ہے جس میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ دلہا اور دلہن کو اس طریقے سے مبارکباد دیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، اور اس محفل کے لیے ایک خاص دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جب بھی تم دلہا اور دلہن کو مبارکباد دو تو ان الفاظ میں دو: بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں آج کے عاقدین دلہا اور دلہن کے دونوں خاندانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دلہن والے تو میرے اپنے عزیز اور رشتہ دار ہیں، اور دلہے والے ماشاء اللہ توحید پرست اور سبحان اللہ جماعت سے وابستہ لوگ ہیں۔ مجھے دعوت تو خاندان کی طرف سے آئی تھی، لیکن پرسوں رات میں دوا لینے کے لیے آپ کی میڈیکل پہ گیا تو ہمارے بھائی نے کہا کہ شیخ ہمارے بھائی کا ولیمہ ہے، آپ آئیے۔ میں پوچھا کہ ولیمہ کہاں ہے؟ تو شمع فنکشن ہال میں ولیمہ ہے۔ تو نکاح کہاں ہے؟ تو میرے اندر پیٹ مسجد اہل حدیث میں ہے۔ تو بولا میں تو اپنا بھائی نکاح پڑھنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے اس خاندان کا رشتہ آپ احباب سے ہوا ہے، اسی لیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس رشتے میں اپنی برکتیں نازل فرمائیں، حاسدین کے حسد سے بچائے، شیطان کے شر سے اس رشتے کو محفوظ فرمائیں۔ معزز حاضرین، دین اسلام میں نکاح ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے، نہ نکاح رسم ہے، نہ ریت ہے، نہ رواج ہے۔ یہ غیر مسلموں کے پاس رواج ہے، رسم ہے اور ریت
النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ رسم رواج نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے اللہ کا اور رسول اللہ کا، عمل ہے انبیاء کا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت پر نکاح کر لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھیں ان کو چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کریں۔ اگر نکاح نہیں کریں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں، چونکہ روزہ برائیوں سے بچانے کا ایک طریقہ ہے، ایک نسخہ ہے۔ نکاح ہم کو پاک دامن بناتا ہے، نکاح ایک آزاد انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، نکاح خیر و برکت کے ذرائع کو کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا، جب صحابہ آ کر اپنی تنگستی کا شکوہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نکاح کر دو۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے اور خیر کے دروازے کھولنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک فلسفے پر ذرا غور کیجئے کہ نکاح سے پہلے دلہا بحیثیت اپنے والد کی اولاد کے ایک غیر ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ یہی حال ایک دلہن کا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اپنے والدین کے اوپر، لیکن نکاح ان دونوں کو انڈیپینڈنٹ بنا دیتا ہے۔ یہ اب والد کے تحت نہیں رہتے بلکہ یہ نکاح کے ذریعے سے اپنے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے غمگسار بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کی فطرت میں ایک بات یہ رکھا ہے کہ ایک عمر ہونے کے بعد ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا سننے والا کوئی ہو، وہ کسی نہ کسی کے سامنے اپنی ضروری باتیں سنائے، چاہے وہ دل کی باتیں سنائیں، چاہے وہ پریشانی کی باتیں سنائیں، اور کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے ایک عورت کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس کے دل میں جو کچھ چل رہا ہے وہ کوئی سنے، اور وہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ نہ والد کو سنایا جا سکتا، نہ والدہ کو سنایا جا سکتا، نہ بھائی اور بہنوں کو سنایا جا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی غار حرا میں، آپ تنہا تعبد کی حالت میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور کبھی کبھی خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ چلے جاتی تھی۔ تو اچانک جب جبرائیل سے ملاقات ہوئی، ایک نئی مخلوق سے ملاقات ہوئی، نیا پیغام ملا، اس مخلوق نے آپ کو سینے سے سینہ لگا کر دبا دیا اور کہا کہ پڑھو، قرآن کی وحی بھی سنا دی۔ اللہ کے نبی گھبرا گئے، اتنا گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آتا کہ میں پہاڑ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرا لوں اور ختم کر دوں۔ اتنی بے چینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے اپنے گھر کو، جہاں پر ایک بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ! کیا مکے میں کوئی اور لوگ نہیں تھے اللہ کے نبی کے غمگسار بننے کے لیے؟ آپ کے سارے چاچا موجود تھے، آپ کی پھوپھیاں موجود تھی، بچپن کے دوست موجود تھے، سارے چاہنے والوں کی ایک جماعت موجود تھی، لیکن پہاڑ سے اس ساری کی ساری پریشانی کو لے کر اللہ کے نبی اپنے گھر کو آئے۔ گھر کو آ کر خدیجہ الکبریٰ سے کیا کہا کہ زملونی، تم مجھے چادر اڑا دو، تم مجھے چادر اڑا دو۔ جانا ہو رہا تھا اللہ کے نبی کو، خدیجہ نے چادر اڑا دیا۔ پھر خدیجہ سے اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ ایسے ایسے حالات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ان حالات کی زد میں آ کر میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ خدیجہ الکبریٰ چادر اڑا کر سکون فراہم کرتی ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتی ہیں کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی، اے محمد، اے میرے شوہر، آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز تباہ و تارات نہیں کرے گا، ہلاکت میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا
دلاسا کس نے دیا؟ بیوی نے دیا. سکون کس نے فراہم کیا؟ بیوی نے فراہم کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی گہری نیند سو گئے. سبحان اللہ. ساری پریشانی آپ کی جاتی رہی. دوسرے دن برقہ بن نوفل کے پاس گئے. برقہ بن نوفل نے خبر دی کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے، آپ کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سارے واقعے سے، ذرا دیکھیں یہ نکاح جس کے بارے میں سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس نکاح کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو. سکون کا معنی یہی ہے. سکون کا معنی اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے رشتہ داروں سے شکایت کر سکتے تھے، گلا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کس کو سکھایا، سنایا؟ اپنی بیوی کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جوڑا بنا دیا. یہی انسان سنانا چاہتا ہے، یہی انسان کہنا چاہتا ہے. اور بیوی کی شکل میں وہی بیوی ایک مرد کو شوہر کی حیثیت سے وہ جو ہے سکون فراہم کر دیتی ہے. یہ شادی کے علاوہ کسی اور رشتے کے اندر نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر یہی پریشانی میں آ کر میری والدہ کو سناؤں گا یا میری بہنوں کو سناؤں گا تو بہنیں کیا کہیں گے کہ بولے تو سنتے نہیں، خاموخواہ جا کر پہاڑوں کے اندر بیٹھ کے راتوں میں اکیلے گھومتے، یعنی ہماری بے چینی میں اور اضافہ کر دیتے. لیکن بیوی کیا کہتی ہے؟ نہیں، آپ اطمینان سے رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے کچھ اوصاف بیان کیے. بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ ساری دنیا میری مخالفت کر رہی تھی، خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی. کوئی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، میری دعوت پر خدیجہ نے سب سے پہلے ایمان لایا. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی بار بار خدیجہ کو یاد کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدیجہ کو یاد کرنے کی وجہ سے میں اللہ کے نبی سے پوچھتی کہ یا رسول اللہ اس بوڑھی عورت کے گزرنے کے بعد آپ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو مجھ جیسی جوان بیوی عطا کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خدیجہ کے اوصاف کسی اور میں نہیں آ سکتے. اس نے وقت پر میرا ساتھ دیا، وقت پر میری ذمہ داری کو نبھایا. تو میرے بھائیوں یہی نکاح سکھاتا ہے، یہی ایک بیوی کا پیغام ہے، یہی ایک بیوی کی ذمہ داری ہے اور کہ وہ اپنے شوہر کو کی غمگساری کرے. اسی لیے آپ دیکھیں شوہر کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھایا. کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر میں کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے. یہی حال ایک بیوی کا ہے جو شوہر کو اپنے زندگی میں اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، جو نکاح ہم کو سکھاتا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، کئی احادیث ہیں، اس دن میں 7-8 احادیث اس کا خلاصہ رکھتا ہوں کہ اے ام المومنین اللہ کے نبی گھر میں کیا کیا کام کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پکانے میں ہمارا ساتھ دیتے، گھر کی صفائی میں ہمارا ساتھ دیتے، کپڑے دھونے میں ہمارا ساتھ دیتے، اپنے جوتوں کو نبی اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتے، ہمارے ساتھ کھیل کود کا وقت بھی نکالتے، بچوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے. کب تک؟ جب تک اذان ہو جائے. جب اذان ہو جاتی تو ہم کو چھوڑ کر ایسے نکل جاتے جیسے کہ آپ ہم کو پہچانتے بھی نہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرد کی جتنے ذمہ داریاں تھیں اللہ کے نبی سارے گھر کی وہی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. دیکھو کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ جو حدیث میں سنت میں بیان کیا گیا، اگر دونوں سمجھ جائیں تو کائنات کی کوئی طاقت ان کو نظر بند نہیں لگا سکتی. کوئی شیطان اپنے دھوکے اور فریب کا شکار ان لوگوں کو نہیں بنا سکتا. ہاں جب ہم اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں تو شیطان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اگر مشرک بنا دے گا وہ شیطان کا کمال نہیں ہے، لیکن میاں بیوی میں جھگڑا ڈال دے گا تو شیطان کی عظیم کامیابی ہو جاتی ہے. وہ عظیم کامیابی ہو جاتی ہے اور شیطان کا سردار اس پر فخر کرتا ہے. المہم بات یہ ہے کہ میاں بیوی اپنے رشتوں کو سمجھے. جو سکون اللہ نے رکھا، جو رحمت اللہ نے اس میں ڈالا، جو الفت اللہ نے ڈالا، جو محبت ڈالا، اس محبت کا پاس و لحاظ رکھنے کی ایک دوسرے سے کوشش کریں. آخری بات دیکھیں کہ میاں بیوی کا اتفاقیہ لڑنا یہ بھی زندگی کا لطف ہے، لیکن اختلاف، مخالفت، مارا پیٹی یا گالی گلوچ یہ دونوں کا حق نہیں ہوتا. یہ دونوں کا حق نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کہا. قرآن میں اس کی ایک مثال دی گئی
میاں بیوی دونوں سمجھ جائیں گے تو وہ کبھی اپنا راز بازاروں کے اندر نہیں لائیں گے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو بحیثیت میاں بیوی کے تم لوگوں نے جو رشتہ قائم کیا وہ رشتہ کائنات کے سامنے ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان رشتہ ہے۔ اس رشتے کے باوجود بھی تم ایک دوسرے پر کیسے ظلم کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو المہم یہ نصیحتیں تھیں جس کو ہم نے خطبے کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دین کی زندگی میں رحمت اور برکت نازل فرمائے، دونوں کے دلوں میں محبت ڈالے، شیطان کے شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔